بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 سے 228 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہے، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہے وہ اسے چھپائیں اگر وہ فی الواقعہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا دیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی و تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو۔ کبھی انسان غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں اس سے روکا گیا ہے، اور یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق ہے کہ جس میں آپ نے ایک غریب مسلمان مصطح کے بارے میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا، اور یہ غریب مسلمان آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو مصطح بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس طرز عمل سے بہت رنج ہوا، اور کہ میں اس کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قسم کھائی کہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سورۃ النور کا ہے۔
بہرحال مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھائی اسے چاہیے کہ اس قسم کو کھول دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر اسی طرح لوگوں کے مابین مصلحت کرانی بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصلحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی، جس پر آپ نے آپ کے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، تو اس قسم کی قسموں سے روکا گیا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو اسے توڑ دے اور اس کو کفارہ ادا کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ عربوں کا انداز گفتگو اس طرح کا ہے کہ وہ بات کے شروع میں واللہ باللہ کے بغیر کوئی جملہ شروع ہی نہیں کرتے۔ اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے گفتگو کا ایک اسلوب ہے۔ اس قسم کی قسموں پر مواخذہ نہیں، مگر جو قسمیں دلی ارادے کے ساتھ کھائی گئی ہوں، ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کا حکم سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں شریعت اسلامی کے ابتدائی خاکے کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور اس کے تکمیلی احکام کچھ سورۃ النساء میں اور کچھ سورۃ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ بہرحال قسموں سے متعلق حکم بیان کر کے آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت درگزر کرنے والی اور بردبار ہے، وہ فوراً پکڑ نہیں کرتے بلکہ اصلاح کی مہلت دیتے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم، اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے عرض کیا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمیں بھی نفقات بڑھا کر دیے جانے چاہیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا یعنی اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ عام طور پر یہ تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے، مگر بعد میں اس پر پچھتاتے تھے کہ اب کیا کریں۔ اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی۔ اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ان 4 مہینوں کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر لیں اور رجوع کر لیں اور تعلق کے زن و شوق قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرمانے والے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی، لہذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں 4 ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم غالباً اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے جاری فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مشاورت بھی فرمائی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باپ بیٹی کا رشتہ تھا، مگر دین کے معاملات میں شرم و حیا آڑے نہیں آتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یستحیی من الحق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتا حق بات بتلانے میں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنی عفت و عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا 4 ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے بارے میں یہ حکم جاری فرمایا کہ انہیں 4 ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔ اس آیت کریمہ میں مزید شرعی حکم کو واضح کیا گیا کہ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی ہوں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔ طلاق رجعی کے بعد بھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر حاملہ ہو
لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اسی کے پاس رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھے کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ عورتوں کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں۔ اس زمانے میں اس آیت کی بہت غلط تعبیر کی گئی ہے کہ اس سے مساوات مرد و زن کا فلسفہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مترجمین نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں، اس لیے کہ اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربی میں لام اور علا کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ لام کسی کے حق کے لیے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اس ٹکڑے کا ترجمہ اس طرح ہوگا لہن ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن جیسا کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داریاں عورت پر ڈالی ہیں اسی کی مناسبت سے اس کو بھی حقوق دیے ہیں، اور اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ والرجال علیہن درجہ یعنی مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اب مساوات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آخر میں فرمایا خواہ تمہیں یہ بات پسند ہو خواہ ناپسند ہو، یہ اس کا حکم ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔